جذبات تشکر اور تہنیت پیش ہے۔ اس کے بعد حسب پروگرام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم ناظر ہند کا افتتاحی خطاب ہے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس نہایت ہی اہم اور حساس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم۔ بیٹھ جائے یار۔ من يهده الله فلا مضل له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد صدر محترم علماء کرام مہمانان نظام عزیز طلبہ اور معزز حاضرین جلسہ، یہ اجلاس ہندوستان کے اندر 150 سال سے کم و بیش دین اسلام کی اور سنت کی روشنی میں ثابت ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اوپر ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف کا خون کرتے ہوئے فرقہ پرستی کی بنیاد پر ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے جس کی ٹھیس اور جس کی تکلیف مسلمان اور عدل و انصاف کو پسند کرنے والے ہر انسان کے دل کے اندر محسوس ہو۔ اربوں اور خربوں کی جائیداد لوٹی، آگ لگائی گئی، دارالعلوم دیوبند نے کبھی ملت اسلامیہ کو جمع نہیں کیا۔ یہ 2-4 دن کی چیز نہیں، بلکہ اس ہنگامے کے اندر ہندوستان میں بسنے والی ملت اسلامیہ نے 60 سال پتھر برستے رہے، دارالعلوم دیوبند نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس طرح کے حالات ملت اسلامیہ پر گزرتے رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں کیونکہ نشانہ اسی طبقے کو بنایا جا رہا ہے جو طبقہ دین اور مذہب سے وابستہ سمجھا جاتا ہے، جو طبقہ مدارس اسلامیہ سے نکل کر انسانیت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اسی طبقے کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے، امن کو توڑنے والا بتایا جاتا ہے، انسانیت کا قاتل دشمن بتایا جاتا ہے۔ جس طبقے نے 1803 سے لے کر 1947 تک ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں نہیں اپنے لاکھوں جیانوں کو تختہ دار تک پہنچا دیا، کالا پانی پہنچایا اور ہندوستان کی گلی گلی
کوچے کوچے اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کرایا. آج انہی شہیدوں کی امن پسند اولاد کو ملک کا دشمن بتا کر شہر شہر، ضلع ضلع، صوبے صوبے کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ لوگ امن پسند ہیں، اس لیے کہ مدرسے جو تعلیم دیتے ہیں اللہ کی کتاب جس کو وہ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور وہ احادیث جو انسان کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہیں، ان مدرسوں سے نکل کر رسول اللہ کی زندگی کا نمونہ بن کر جو غریبوں کو، یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، علم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، آج انہی لوگوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، انہی لوگوں کو وطن دشمن بنایا جا رہا ہے. یہ وہ صورت ہے جس نے چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر اس کے سینے کے اندر عدل و انصاف کی کوئی قیمت ہے تو وہ اس چیز کو اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہے، اصل صورت یہ ہے کہ وہ فرقہ پرستی جو اس ملک کا سب سے بڑا گھن ہے، اور جس طرح گھن لکڑی کو کھا رہا ہے وہ اس ملک کے کام کو کھا رہا ہے. وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے اور ملک کی جمہوریت پسند طاقت اس کے فتنے کو سمجھ نہیں رہی ہے اور اس کے فتنے کے اندر خود مجبور ہو کر کے پڑ رہی ہے. یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کا چیلنج اور علامت ہے. اس فتنے کے اندر خود مجبور ہو کر کے پڑ رہی ہے. یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کا چیلنج اور علامت ہے. اس جمہوریت پسند طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ فرقہ پرستی دن بدن مضبوط ہو رہی ہے اور جمہوریت پسند طاقتوں کے پیر کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں، دوسرے سے تیسرے اسٹیٹ کے اندر جمہوریت پسند طاقت جو اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے وہ طاقت پیچھے ہٹ رہی ہے اور فرقہ پرست طاقت رات اور دن مضبوط ہو رہی ہے. ان کی طرف سے یہ کھیل ہو رہا ہے اور اقلیت کو جمہوریت پسند طاقتوں سے کاٹا جا رہا ہے. پہلے بابری مسجد کی بنیاد پر کاٹا گیا، جمہوریت پسند طاقتیں نہیں سمجھ سکی اور میدان سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی، دھکا دے کر باہر کھڑا کر دیا. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہ طاقتیں آئیں، انہوں نے پھر اس کھیل کو کھیلنا شروع کر دیا اور آج اقلیت اس جگہ کھڑی ہو گئی جب وہ یہ سمجھنے لگی ہے کہ جمہوریت پسند طاقت، فرقہ پرست طاقت ترازو کے اندر اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے تو دوسرے پلے کے اندر فرقہ پرست طاقت کو رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جس چیز جس علامت کے دوسری سمت میں جا رہا ہے. اور یہ ملک کی بدقسمتی، یہ طبقہ ملک دوست طبقہ ہے، ملک دشمن طبقہ نہیں ہے جو مدرسوں سے نکلتے ہیں. ان کو تعلیم خیر کی
دی جاتی ہے، شرع کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسکولوں سے نکلنے والے بسوں کو توڑتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے بسوں کو نہیں توڑتے۔ اسکولوں سے نکلنے والے آگ لگاتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے آگ نہیں لگاتے۔ اسکولوں سے نکلنے والے لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی جرم کے اندر نہیں ہے، دنیا میں کوئی جرم نہیں ہے جو اسکول اور کالجوں سے نکلنے والے نہیں کرتے، اور دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کو مدرسے سے نکلنے والے طالب علم چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر فسادات ہوتے تھے، پھر پرست طاقتوں نے فسادات کی ٹیکنیک کو تبدیل کر دیا۔ پہلے گولیوں سے چھلنی کیا جاتا تھا، میڈیا نہیں تھا، اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا تھا۔ آج میڈیا گھر گھر اور گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں موجود ہے۔ آج اگر ہنگامہ ہوتا ہے، فرقہ پرست طاقتوں نے اس ٹیکنیک کو بدل دیا۔ وہی فرقہ پرست طاقتیں اب بم بنا رہی ہیں، بم ڈال رہی ہیں، بموں کو پھوڑ رہی ہیں، اور پھوڑنے کے پہلے مظلوم 60 سال سے مظلوم چلا آ رہا ہے، آج اس کے ظلم کی دوسری شکل دیکھی ہے۔ میں نے یہ بات موجودہ حکومت کے بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے کہی تھی کہ وہ طاقتیں جو آگ لگاتا تھی، وہ طبقہ جو قتل کرتا تھا، آج کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کیا افغانستان چلا گیا؟ عراق چلا گیا؟ جو 50 سال تک ننگا ناچ فرقہ پرستی کا نچاتے رہے، آج کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بم ڈال رہا ہے، بم پھوڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی طاقتیں جو پہلے برسر عام قتل کرتی تھی، آج وہی بم بناتی ہیں، وہی بم پھوڑتی ہیں، وہی مارتی ہیں۔ مسلمان مرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان نے مارا ہے۔ ثابت یہ کیا گیا کہ مسلمان ہی بم بناتا ہے، مسلمان ہی بم رکھتا ہے، مسلمان ہی بم کو اڑاتا ہے، اور مسلمان ہی کو قتل کر رہا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، میں اس چیز کو مکمل غلط سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الزام ہے، یہ انسانیت کا خون ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ یا تو آپ دستور کو بدلیے اور اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنائیے۔ میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش تھا۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی برداشت کریں، لیکن اگر حکومت عدل و انصاف سے کام لیتی ہے، ہم اس کو برداشت کریں۔ ہماری عقل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات رہتی کا خون ہے۔ اگر ناندیڑ کے اندر، ہندو مکان کے اندر، RSS کے گنڈوں کے گھر میں بم پھٹتا ہے، مرتے ہیں، چھتیں اڑتی ہیں، تلاشی لی جاتی ہے، مسلمانوں کی ٹوپیاں ملتی ہیں، مسلمانوں کی مصنوعی داڑھیاں ملتی ہیں، لیکن ہم شور مچاتے ہیں، نہ کسی کی گرفتاری ہوتی ہے، نہ اخبارات اس کو لیتے ہیں، نہ میڈیا اس کو اچھالتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پرائم منسٹر سے کہا، ہم نے وزیر داخلہ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس پر اقدام کریں گے، لیکن سب غلط ثابت ہوا۔
نہ کوئی اقدام ہوا، نہ میڈیا نے لیا، نہ اچھالا۔ پربھنی کے اندر شیعہ کے برادران دولت مند ہیں، ان کے پاس سے ٹرک پکڑا گیا جو پھٹنے والے مادے سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی جگہ پھٹ جاتا تو کتنی عمارتوں کو بھسم کر دیتا۔ ایک بھائی نے جب پکڑ لیے گئے، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے خودکشی کر لی قبل اس کے کہ اس کو پکڑ کر عدالت میں لایا جائے، پولیس کسٹڈی کے اندر لایا جائے۔ اخبارات نے مہاراشٹر کے اچھال دیا، لیکن حکومت گورنر بند تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرقہ پرست تھے، عدل و انصاف کا خون کرنے والے تھے، اور وہ فرقہ پرستی جو آج چھاتی پر چڑھ کر جمہوریت کی مونگ ڈل رہی ہے، اس کے ورکر تھے، اس لیے دبا دیا گیا۔ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خاص طور پر وہ طبقہ جو اسلام دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اور بالخصوص وہ طبقہ جو مدارس اسلامیہ سے نکل کر باہر آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کو پسند کرنے والا طبقہ 100 کا 100% امن پسند ہے، دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں۔ جھوٹ ہے، الزام ہے، ہم سرتابا اس کی نفی کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، بابا کے دوہر کہتے ہیں، آج کہتے ہیں، کل بھی ہے۔ یہ سب وہ کر رہے ہیں جنہیں اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، جنہیں حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی جنوری کے اندر تمل ناڈو میں تنکاشی میں RSS کے دفتر کے اندر بم پھٹا۔ اگر یوپی میں، مہاراشٹر میں پھٹتا بغیر کسی تحقیق کے، کتنے مسلمانوں کو بند کر دیا جاتا، پکڑ لیا جاتا۔ گجرات میں ہوتا، کتنے مدرسوں کو بند کیا جاتا۔ لیکن DN ایک عدل و انصاف کو پسند کرنے والی ہے، اس نے تحقیق کی اور 3 دن کے اندر RSS کے 3 گنڈوں کو پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بم بنا رہے تھے، RSS کے دفتر میں بم بنا رہے تھے، وہ بم پھٹ گیا، حقیقت سامنے آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ وہ بم جو مکہ مسجد کے اندر پھٹا تھا، وہ اسی نمونے کا بم تھا جو RSS کے دفتر میں تنکاشی نے بنایا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس کو ایک پالیسی کے ماتحت ملک کے اندر طاقتور طبقہ جو اس ملک کو فرقہ پرستی کے آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، وہ لے کر چل رہا ہے اور دھکیل رہا ہے تاکہ اس ملک کے امن و انصاف کو ختم کرے، عدل و انصاف کے نظام کو آگ لگائے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھا نہیں جا رہا، یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی ملک کا داہیہ اور حادثہ اور بڑے سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جس جمہوریت پسند طبقے کو اپنے سینے پر گولی کے لیے تیار ہو کر میدان میں آنا چاہیے تھا عدل و انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے، آج وہ طبقہ پیچھے جا رہا ہے، فرقہ پرست طبقہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا ہوگا ملک کا مستقبل کے اندر، کیا حالات پیدا ہوں گے؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس کا خطرہ ہے کہ مستقبل کے اندر جمہوریت پسند طاقتیں کہیں میدان سے نکل کر باہر نہ کھڑی ہو جائے، پھر اس ملک کے اندر عدل و انصاف کو ڈھونڈا جائے گا،
اور عدل و انصاف نہیں کرتا۔ میرے بھائی، یہ بڑی دل کو دہلانے والی ایک چیز ہے، کبھی خدا نخواستہ یہ حقیقت بن کر مستقبل میں سامنے نہ آئے۔ میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، حضرت محمین صاحب کی طرف سے اس چیز کا آپ حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم کی یہ قبولیت اور پھر دارالعلوم کا یہ اقدام بر وقت اقدام ہے، پسندیدہ اقدام ہے۔ مسلمان کا ہر طبقہ اس پریشانی کو، اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی یہ علامت ہے کہ وہ مسلمانوں کے طبقے جو کبھی ایک اسٹیج کے اوپر جمع نہیں ہوئے تھے، آج ان پریشان کن حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند کی دعوت کے اوپر جمع ہوئے۔ آج ہمارا یہ اجتماع ہے، دارالعلوم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی اس آواز کو اس ملک کی ہر اسٹیٹ کے اندر پہنچائیں گے، ہر ضلع کے اندر پہنچائیں گے، ہر شہر کے اندر پہنچائیں گے، ہم گلی گلی کوچے کوچے پہنچائیں گے، اور اس ملک کے رہنے والے اور اس ملک میں رہنے والے طبقے کو اس سے آشنا کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر صوبے کے اندر اس طرح کے اجتماعات کریں گے، ہر ضلع کے اندر اجتماعات کریں گے، اور دنیا کو اس سے باخبر کریں گے۔ جمعیت علماء ہند ایک جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس ملک کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ میں جمعیت علماء ہند کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دارالعلوم دیوبند اور تمام مسلمانوں کی اس پرابلم اور اس تکلیف کے اندر ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے۔ یہی نہیں، انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر ہم آگے بڑھیں گے اور سب سے پہلے اپنے قربانی کو پیش کریں گے۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس کو محمود العاقبت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام سے درخواست کروں گا، حضرت قاسم العلوم والخیرات کے علوم و معارف کے امین حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کے جانشین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مولانا محمد سالم صاحب